السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 تک کی تفسیر بیان کی گئی۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھی سے ڈرو۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودی تھے، ان یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی توریت اور انجیل میں جو اللہ نے احکام نازل فرمائے اور جو آیتیں اور جو کچھ بھی توریت اور انجیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر نازل ہوا، وہ نہیں جو ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا تھا، بلکہ جو اصل توریت اور اصل انجیل اپنی اصل شکل کے اندر جو موجود ہے، وہ قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے انکار کرنے والے بن جائیں گے، پہلے ہی کفر کرنے والے بن جائیں گے۔ اب جو بھی ان کے بعد آئیں گے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، وہ بھی قرآن کا انکار کریں گے یا ہمارے آقا کی جو ہے کہ رسالت کی تصدیق نہیں کریں گے یا حضور کا انکار کر دیں گے، تو پھر ان کا گناہ بھی ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے انکار کرنے کا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں اور شروعات کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ اگر اچھا طریقہ ہے تو جو لوگ اس کے اوپر پیروی کریں گے اس کا ثواب ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور برا طریقہ کسی نے ایجاد کر دیا تو جو لوگ بعد میں اس کی پیروی کریں گے تو ان کے پیروی کرنے کا بھی گناہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ تو یہ اسی طریقے سے ان کو یہ جو فرمایا گیا کہ اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، کہ تمہاری وجہ سے یہ ایک طریقہ جاری ہو جائے گا، سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور بعد میں آنے والے بھی اس کا انکار کریں گے تو پھر ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ یہودیوں سے فرمایا گیا۔ پھر آگے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں
اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو یہودیوں کے جو علماء تھے، جو عالم تھے ان کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے وہ توریت کو بھی جانتے تھے، توریت کا علم بھی تھا، انجیل کا بھی ان کو علم تھا، اور توریت اور انجیل کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی، حضور کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی کہ نبی آخر الزمان جو ہے آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، جو آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور حضور کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی تھی، یہ سب وہ جانتے تھے یہودی علماء۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو چھپاتے تھے، کیونکہ ان علماء کا معاملہ یہ تھا کہ عالم ہونے کی وجہ سے ان کو ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا یہودی قوم کے درمیان، تو ان کو لوگ ان کی بارگاہ، ان کے پاس جو ہے کہ ہدیے اور تحفے لے کر آتے ہیں، ان کو نذرانے دیا کرتے، وظیفے دیا کرتے تھے، اور دنیاوی مال و اسباب ان کے سامنے جمع کر دیا جاتا تھا۔ تو اب ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں بیان کر دیں گے جو توریت کے اندر ہے، جو انجیل کے اندر ہے، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، پیغمبر برحق ہیں، تو ان پر ایمان لے آئیں گے، سب ان کی طرف ہو جائیں گے، تو ہمیں جو ابھی یہ جو سرداری حاصل ہے، ہماری سرداری چھین جائے گی، اور ہمیں جو ابھی یہ نذرانے مل رہے ہیں، دنیا کا مال و دولت اور یہ مال و اسباب مل رہا ہے، ان سب کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو دنیا کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں، نذرانوں اور تحائف اور وظیفوں کی لالچ میں وہ آیتوں کو چھپایا کرتے تھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، جھوٹے فائدے، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیتوں کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل یعنی جھوٹی باتیں ملا کر بیان کرتے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کر دینا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کر دینا اور دین کا محافظ بننا، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل سے اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے یہودی عظمت و شان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، جن آیتوں سے توریت اور انجیل کی جن آیتوں سے حضور کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ان کو چھپاتے تھے، یعنی حضور کی عظمت کو گویا کہ وہ کم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جن کی عظمت کو خدا بڑھائے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ کیا کن کا طریقہ بلکہ یہودی علماء کا طریقہ کہ حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے اور ان آیتوں کو چھپاتے تھے جن میں حضور کی شان بیان کی، ان کی عظمت بیان کی۔ تو موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے جن میں حضور کے علم غیب کا ذکر ہے، جن میں حضور کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا، جن میں حضور کی عظمت کو بیان کیا گیا، حضور کی شان کو بیان کیا گیا، حضور کے فضائل بیان کیے گئے، حضور کی نعتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان حدیثوں کو اور ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، اور اگر بیان بھی کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کچھ کا کچھ بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے معاذ اللہ حضور کی شان میں کمی آ جائے اور اس میں تنقیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا یہ طریقہ یہ کس کا طریقہ ہے اور ان کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے۔ یقیناً یہودیوں سے جا کر ملتا ہے کہ انہی کا طریقہ ہے حضور کی شان کو چھپانا، تو یہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 42 میں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق توریت کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں یعنی جھوٹی باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں، یہ جھوٹی بات اس میں ملا۔ بلکہ جبکہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم کو تو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا، بعثت للخلق کافہ، حدیث پاک ہے، یہ مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ اس کا تو اقرار کرتے تھے کہ وہ نبی ہیں،
ان کو اللہ نے نبی بنایا، نبوت کا مقام عطا فرمایا، لیکن وہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے نبی ہے۔ یہودی علماء جو تھے وہ اس طریقے سے جھوٹی باتیں اس میں ملا کر بیان کرتے۔ تو یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھی جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے، یعنی حق کے ساتھ جھوٹی بات نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر بھی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہودیوں ہی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے مکلف تو مسلمان ہیں۔ یہ جو احکام ہے، زکوٰۃ کے احکام یا نماز کے جو احکام، یہ نماز اور زکوٰۃ یہ کس پر فرض ہے؟ اس کی سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اور یہودی تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو ان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھنے کا یا زکوٰۃ ادا کرنے کا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا؟ انہیں کیوں حکم دیا؟ وہ تو مومن ہے ہی نہیں، وہ تو ایمان والے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ پہلے ایمان لاؤ اور پھر ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر ایمان والوں کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طرح تم بھی زکوٰۃ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو۔ یعنی پہلے وہ ایمان کے مخاطب ہیں، اس کے بعد اعمال کے مخاطب ہیں۔ اسی کو بیان کرتے کہ اس سے پہلی آیتوں میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق و شرائط کے ساتھ ادا کرو، یعنی جو بھی نماز کی شرطیں ہیں وہ سب شرطیں ہیں، اور اس کے جو بھی فرائض ہو، جو پورا طریقہ ہے نماز کا، اس طریقے سے نماز ادا کرو۔ اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب کیا ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں، یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی ایک ساتھ مل کر، اور ایک ساتھ مل کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز با جماعت ہوتی ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہ ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی گویا کہ اگر ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو تنہا 27 نمازوں کے برابر اس نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ شان ہے اور یہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا، پورا وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ خود جماعت کے ارادے سے جائے، گھر پہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کے لیے جائے یہ سوچ کر کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن جب وہ مسجد میں پہنچے تو لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہ ہوگی۔ نیت کی بنیاد پر، اس کی نیت تو یہی تھی کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اب لیکن وہ پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں اس کو بھی جماعت کا ثواب ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔
اور وہ جانتے اگر کہ اس میں کیا ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے، تو گھسٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ یہ اس سے بھی پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے وہ اس بات کے حقدار اور مستحق ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، وہ گھروں کے اندر موجود ہوں اور ان کے گھر کو ان کے اوپر جلا دیا جائے، اور وہ گھر کے ساتھ وہ خود بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت، اسی وجہ سے علماء کرام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا، اور بغیر عذر شرعی کے جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ بزرگان دین کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی اس کا اندازہ ان دو حکایتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی حکایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے، یعنی جماعت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، تو نماز چھوٹ جانے کو گویا انہوں نے ایک مصیبت سمجھا، اور اس وقت انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا، میری جماعت چھوٹ گئی، اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ باغ مسکینوں پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں تشریف لے گئے، اور اس باغ میں جانے کی وجہ سے وہاں وقت صرف ہو گیا جس کی وجہ سے عصر کی نماز ہو چکی تھی، تو حضرت فاروق اعظم نے اس باغ ہی کو صدقہ کر دیا۔ اس باغ کی وجہ سے میری جماعت چھوٹی ہے تو اس باغ کو میں رکھوں گا ہی نہیں، تو مساکین پر اس کو صدقہ کر دیا تاکہ جماعت چھوٹنے کا کفارہ ہو جائے۔ دوسری جو حکایت ہے وہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری با جماعت نماز فوت ہو گئی، تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، یعنی نماز چھوٹ جانے کے سلسلے میں۔ مطلب کیا کہ نماز چھوٹ جانے کو بہت بڑی مصیبت سمجھا کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کرتے ہیں، اس کے پاس جا کر اس کو تسلی دیتے ہیں، اس طریقے سے بزرگان دین کے معاملات ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے تھے، یعنی گویا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو اس طرح کے معاملات ہوا کرتے۔ تو حضرت حاتم اصم فرماتے کہ ایک مرتبہ میری با جماعت نماز چھوٹ گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہیں کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ یعنی دنیا کا نقصان ہو جائے، کسی کی اولاد مر گئی، کسی کا باپ مر گیا تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، یہ دنیا کا نقصان ہے، لیکن نماز چھوٹ جانے تو دین کا نقصان، اس میں کوئی ایک دوسرے کی تعزیت نہیں کرتا، ایک دوسرے کو تسلی نہیں دیتا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک نماز چھوٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تمہیں اور توفیق عطا فرمائے جماعت نہ چھوڑنے کی، اس طرح کی کوئی تعزیت نہیں کرتا ہے، جبکہ دین کا نقصان یہ دنیا کے نقصان سے بہت بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 43 آیت نمبر 43 کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 44 کی تفسیر ہم آگے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔